اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ در حقیقت دنیاوی زندگی دھوکے کا ساز و سامان ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کہ دنیاوی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ تو معزز حاضرین، دنیا سے ہمیں اتنا لینا ہے جتنی دنیا ہماری آخرت کو سنوار سکتی ہے، دنیا میں سکون کی زندگی عطا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں حسنات عطا فرما، ایسی زندگی عطا فرما جو ہمارے لیے خیر و باعث، خیر و رحمت کا، برکت و اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں ہمیں حسنات عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں بتائی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ ہم دنیا سے مکمل اپنے آپ کو کاٹ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو مکمل دنیا میں ڈبو دینا ہے، بلکہ دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی جو بندہ تلاوت کرتا ہو، اس کا ترجمہ پڑھتا ہو، تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہو، وہ جانتا ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں جو دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر کے بیان کرتی ہیں کہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا کبھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا بس ایک دوسرے پر فخر و مباحات کا ذریعہ ہے، دنیا بس ایسی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرے، دنیا ایک ڈھلتا سایہ ہے جو آج اونچا اٹھتا ہے تو کل نچلے کی طرف چلا جاتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کی بہت سی مثالیں بھی قرآن مجید میں پیش کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت، مال و متاع کی محبت، سونے چاندی کی محبت، تجارتوں کی محبتیں، یہ محبتیں اللہ نے ڈال دی ہیں، یہ محبتیں بڑی مزین ہو کر کے، بڑی عمدہ ہو کر کے ان کے دلوں میں بستی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تمام کی تمام چیزیں بس دنیاوی زندگی کو گزارنے کا سامان ہیں، یہ تمہاری زندگیوں کے مقصد نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، احادیث کو اگر ہم دیکھیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں کہ بے شمار احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دینے کی پوری کامیاب کوشش کی کہ دنیا کی کوئی حقیقت ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ بازار پر سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، مردہ ہے، عیبدار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے عیبدار کان کو چھو کر کے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مردہ بکری 1 درہم کے بدلے کون خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون لے گا، لے کے اس کا کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا درہم کے بدلے نہ صحیح، کون اس کو اپنے پاس رکھنا پسند کرے گا؟ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، قسم اللہ کی، اگر یہ زندہ ہوتی تو عیبدار ہوتی، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو عیبدار ہوتی، اس مردے کو اپنے پاس لے کر کے کون رکھے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ جیسے یہ بکری جو مر چکی ہے، عیبدار ہے، اس کی کوئی قیمت تمہارے پاس نہیں ہے، قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ جیسے اس بکری کو کوئی تم میں پسند نہیں کرتا کہ لے جا کے اپنے پاس رکھے کیونکہ بے قیمت ہے، بے فائدہ ہے، بالکل اللہ کی نظر میں دنیا بے فائدہ چیز ہے۔ اس حدیث میں عملی نمونہ پیش کر کے، مثال پیش کر کے نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ دنیا خریدنے کے قابل نہیں ہے، یہ دنیا لینے کے قابل نہیں ہے، بلکہ چونکہ اللہ نے دنیا میں پیدا کر دیا، دنیا سے ہمیں گزر کے جانا ہے، تو دنیا کی زندگی کے گزران کے لیے ہمیں اس سے اتنا لینا ہے جتنا ہم آسانی کے ساتھ اس دنیا سے گزر سکیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے
ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے جس مقصد کو ہمیں لے کر کے زندگی گزارنی چاہیے اس کی یاد دلاتے ہوئے، جس جنت کے حصول کے لیے ہمیں اپنی قربانیاں پیش کرنی ہے اس کو بتاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اگر جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ کسی کو مل جائے، ایک کوڑا رکھنا، کوڑا جس سے مارا جاتا ہے، جس سے چانٹے لگائے جاتے ہیں، جس کو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تادیب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر اتنی جگہ کسی کو جنت میں مل جائے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ افضل، کہیں زیادہ بہتر، کہیں زیادہ نفع بخش وہ اتنی سی جگہ ہے جو جنت میں کسی کو نصیب ہو جائے۔ معزز حاضرین، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے آگے بڑھ کر کے یہاں تک فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نصیب نہ کرتا، کسی کافر کو، اللہ کے نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ بھی پانی نصیب نہ کرتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ آخرت کا توشہ ہم تیار کر لیں، آخرت کے لیے ہم تیاری کر لیں، اس دنیا کی زندگی کو سکون سے ہم گزار سکیں، اتنا ہی ہماری دنیا کا مقصد ہے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا كما يجعل احدكم اصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے کتنی ہے، اگر اس کو جاننا چاہتے ہو، آخرت کے مقابلے دنیاوی زندگی کی حقیقت نسبت کیا ہے پہچاننا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر کے نکالے تو انگلی میں جتنا پانی لگ کر کے آتا ہے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت اور جنت ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام نے احادیث مطہرہ میں یہ بات واضح کر دی کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ بندہ اس کو اپنے دل میں بسا لے، وہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا دے، بلکہ اس کی حقیقی زندگی کا مقصد آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں کوششیں کرنا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ جب کبھی مسلمان کسی شہر کو فتح کرتے، کوئی ملک فتح ہوتا، مجاہدین کسی ملک یا شہر کو فتح کرتے تو تمام کے تمام لوگ خوشیاں مناتے کہ ملک فتح ہو گیا، شہر فتح ہو گیا، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے بیٹھتے، اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں، تو کہا کرتے تھے لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں، تم پر دنیا فتح کر کے لا کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے، دنیا تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائے، پھر ہو کہ تم اس دنیا کے پانے میں ایک دوسرے سے ویسے سبقت کرنے لگو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے دنیا پانے میں ایک دوسرے سے سبقت کی، آگے بڑھ چڑھ کے دنیا کمانے لگو جیسے ان لوگوں نے دنیا کمائی جو تم سے پہلے تھے، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ دنیا تم کو بھی ویسے ہی برباد کر دے جیسے پچھلے لوگوں کو دنیا نے برباد کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر کے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ دنیا کہیں امت کے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ معزز حاضرین، ہمیں اپنی زندگی کبھی بھولنی نہیں چاہیے، زندگی کا مقصد کبھی اپنے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اس دنیا نے ہمیں کافی نقصان میں رکھا ہے، کافی دھوکے میں رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مختلف احادیث میں جو بیان کی ہے کہ تمنا کرنے والوں کی تمنائیں اس کی موت سے آگے نکل جاتی ہیں، لیکن تمنائیں ختم نہیں ہوتی، موت آتی ہے اسے دبوچ لیتی ہے، پوری تمنائیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور جو آخرت کے لیے اس نے کیا وہی اس کے ساتھ جاتا ہے، وہی اس کے کام آتا ہے۔